کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہزاروں سال پرانا وہ مقدس تابوت برآمد ہو جائے جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے گی یا پھر ایک ایسی تباہ کن جنگ کا آغاز ہوگا جو پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی؟ ان سوالوں کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ دنیا کی نظریں اس وقت غزہ کے ملبے اور سیاسی جوڑ توڑ پر جمی ہیں، لیکن پردہ سماعت میں ایک ایسا خوفناک منصوبہ پروان چڑھ رہا ہے جس کا مقصد صدیوں پرانی تاریخ کو بدل کر رکھ دینا ہے۔ اسرائیل میں موجود دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ اور دیگر انتہا پسند یہودی تنظیمیں اب صرف خوف نہیں دیکھ رہی، بلکہ انہوں نے تیسرے ہیکل کی تعمیر کے لیے عملی میدان میں قدم رکھ دیا ہے، جس میں امریکہ کی کرسچن زائنسٹ تنظیمیں کروڑوں ڈالر پانی کی طرح بہا رہی ہیں۔ ان تنظیموں کی فنڈنگ کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ہر سال ٹیکساس سے لے کر نیو یارک تک کے بڑے بزنس مین اور مذہبی ادارے ٹیمپل ٹیکس کے نام پر خطیر رقم بھیجتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کا سالانہ بجٹ کئی ملین ڈالرز ہے، جو صرف اور صرف ان آلات اور رسومات پر خرچ ہوتا ہے جو نئے ہیکل میں استعمال ہونی ہے۔ اس عظیم منصوبے کی سب سے پہلی اور پیچیدہ شرط سرخ گائے یعنی کہ ریڈ ہائیفرز ہے۔ یہودی مذہبی قوانین کے مطابق پچھلے 2000 سال سے کوئی بھی یہودی اتنا پاک نہیں رہا کہ وہ ہیکل کی مقدس زمین پر پیر رکھ سکے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی طرح موت کی ناپاکی سے آلودہ ہے۔ اس ناپاکی کو ختم کرنے کا واحد راستہ اس خالص سرخ گائے کی راکھ ہے، جس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے ٹیکساس امریکہ میں سائنٹیفک ڈی این اے ٹیسٹنگ کا سہارا لیا گیا ہے۔ مہینوں تک ہزاروں گایوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تاکہ ایسی نسل پیدا کی جا سکے جو 100% سرخ ہو۔ ان گایوں کی پرورش کے لیے مخصوص بایو سیکیور فارمز بنائے گئے جہاں انہیں انسانوں کی نظروں سے دور رکھا گیا تاکہ ان پر کوئی خراش نہ آئے۔ 2022 میں جب 5 مخصوص سرخ گائیں اسرائیل منگوائی گئیں تو انہیں کارگو پلین میں کسی وی آئی پی کی طرح لایا گیا۔ بائرن سٹنسن جیسا شخص جو اس مشن کا سربراہ ہے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ جینیٹک انجینئرنگ اور خدائی انتخاب کا ملاپ ہے۔ آج یہ گائیں اسرائیل کے خفیہ مقام پر موجود ہے اور ان کی حفاظت پر مسلح گارڈز تعینات ہیں۔ تیسرے ہیکل کی تیاری اس حد تک مکمل ہو چکی ہے کہ انہیں وہ تمام آلات دوبارہ ڈھال لی ہیں جو ہزاروں سال پہلے ہیکل سلیمانی میں استعمال ہوتے تھے۔ سونے کا وہ عظیم الشان جھاڑ جنہیں گولڈن مینورا جو خالص سونے سے بنایا گیا ہے، آج یروشلم کی گلیوں میں ایک شیشے کے باکس میں محفوظ کھڑا ہے، جیسے اپنی نئی جگہ منتقل ہونے کا منتظر ہو۔ اس کے ساتھ ہی کہنوں یعنی کہ جو یہودیوں کے پادری ہیں، وہ ان کے مخصوص لباس بھی تیار ہیں جن پر 12 قیمتی پتھر جڑے ہوئے ہیں۔ ان کہنوں کو مخصوص ماڈرن لیبس میں سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح قدیم قربانی کے طریقوں کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ لیکن یہ مسئلہ صرف مذہبی نہیں رہا بلکہ دنیا کے بڑے سیاسی لیڈرز کے بیانات نے اسے ایک انٹرنیشنل ٹائم بام بنا دیا ہے۔ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے 7 اکتوبر کے حملے کی ایک بڑی وجہ ان سرخ گایوں کا اسرائیل لانا اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹنگ بتایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ حملہ طوفان اقصی اس لیے تھا تاکہ اس وقت کو روکا جا سکے جب یہودی اپنی پاکی کا اعلان کر کے مسجد اقصی پر دھاوا بول دیں گے۔ دوسری طرف ترک صدر اردوان اور سعودی عرب کے حکام نے اسے ریڈ لائن قرار دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس منصوبے کے پیچھے چھپے مقاصد پورے خطے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اب اس پوری کہانی کا سب سے بڑا راز اور آخری مہرہ یعنی تابوت سکینہ ہے۔ یہودیوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ یہ تابوت مسجد اقصی کے نیچے موجود صدیوں پرانی خفیہ سرنگوں میں کہیں محفوظ ہے۔ جدید گراؤنڈ پینٹرنگ راڈار یعنی جی پی آر ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ امیجنگ کے ذریعے انہوں نے مخصوص مقامات اور خفیہ قبروں کی نشاندہی کر لی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ تابوت دریافت ہونا ان کے اس مسیحا کے ظہور کا اعلان ہوگا جسے مسلمان دجال کے نام سے پہچانتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس تابوت کے ملنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں وہ روحانی طاقت مل گئی ہے جس کے بعد وہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ آج یروشلم کی فضاؤں میں جو سرسراہٹ ہے وہ اس خاموش تیاری کی ہے۔ کروڑوں ڈالر فنڈنگ، ٹیکساس سے آئی سرخ گائیں، ماڈرن ڈی این اے لیبس
اور ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے تیار کردہ سونے کے آلات، یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اب بس وہ ایک لمحہ دور ہے جب وہ پرسرار تابوت برآمد کیا جائے گا۔ یہ واقعہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ ایک طرف وہ ہوں گے جو اسے مسیح کا ظہور سمجھیں گے، اور دوسری طرف وہ جو اسے فتنہ دجال اور تیسری بڑی جنگ یعنی ایرمگڈن کا پیش خیمہ قرار دیں گے۔ اب آتے ہیں شروع میں پوچھے گئے سوالوں کی طرف، جن کا جواب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن آپ نے اپنے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو اس کا جواب کیا لگتا ہے۔ دونوں سوالوں میں سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ تابوت سکینہ کی برآمدگی واقعی انسانیت کے لیے سکون لائے گی، یا یہ صرف ایک نئی اور خوفناک صدی کا آغاز ہے؟